مکہ کی اگر بات کی جائے، حجاز کی، ابراہیم علیہ السلام پہلے جب حضرت ہاجرہ کو اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام when he was an infant ان کو جب چھوڑا مکہ میں، تو آہستہ آہستہ وہاں پہ کوئی جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں کہ there was no crops nothing، کوئی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ حیات کا، زندگی کا کوئی وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ سینیریو، ٹھیک ہے، نہ پانی ہے نہ کوئی وہاں پہ ویجیٹیشن ہو سکتی ہے، بیابان جگہ ہے. تو آہستہ آہستہ جب وہ جگہ آباد ہوئی، اور آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ جب زمزم جو ہے پانی وہ پھر جاری ہوا، آہستہ آہستہ قبیلے آباد، جہاں پہ پانی آ گیا تو پھر ظاہر بات ہے وہاں پہ پھر زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. قبیلے آئے اور وہاں پہ انہوں نے رہنا سٹارٹ کیا. دین آہستہ آہستہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اور بہت عرصے تک جو عرب ہیں وہ دین ابراہیمی پر رہے، توحید پر رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. اینڈ آفٹر دیٹ آہستہ آہستہ جو ہے شرک جو ہے داخل ہوا سوسائٹی میں. ان میں سے ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمر ابن لحی الخزاعی، ٹھیک ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ انشاءاللہ اگر پاسبل ہوا کرے تو کوئی نہ کوئی آپ نوٹ کر لیے کریں انشاءاللہ. یہ آپ کیونکہ آپ دیکھیں گے نا سبحان اللہ، ان میں کچھ ایسے میں نام لوں گا، اٹ از آلویز یو سی دیٹ اٹ از کنیکٹڈ. حضرت عمر کی بات کروں گا، انہیں کے کوئی نہ کوئی کزن ہوں گے، آپ اچھا یہ ان کے کزن تھے، اچھا یہ آپ کو پتہ یعنی یو ول کنیکٹ دا ڈاٹس کہ اچھا یہ ان کے فیملی ممبر تھے اور یہ تھا. تو یہ بندہ تھا، یہ اس کو بڑا جانا یعنی لوگ بڑا مانتے تھے کہ یار بڑا یہ پہنچے ہوا بندہ ہے اور بڑی عزت والا جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا. ونس اپون اے ٹائم ہی وینٹ ٹو شام، اوپر گیا ناردرن ریجن میں، اور وہاں سے ایک جو ہے بت لے کے آ گیا جس کا نام ہبل تھا. دس از ہاؤ شرک اسٹارٹیڈ ان حجاز. یعنی عرب جو ہے اگر اس کے خطے کی بات کی جائے تو وہاں پہ اس طرح جو ہے نا شرک سٹارٹ ہوا، اور آہستہ آہستہ شرک اتنا بڑھ گیا کہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، وچ از ٹوٹلی شرک. اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لوگ آستھانوں میں جہاں پہ جو ہے کوئی قبر ہو گئی، کچھ اس طرح مزار وغیرہ جا کے وہاں پہ جانور جا کے ذبح کرتے ہیں، دیٹ از آلسو ٹوٹلی رانگ. تو وہاں پر بھی جو ہے لوگوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا تھا. اس کے علاوہ اتنی کرپٹ ہو چکی تھی سوسائٹی کہ اب طواف تو کرتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے دین کا جو آپ رہ گیا تھا وہاں پہ حصہ رہ گیا تھا، طواف کرتے تھے، لیکن دے یوز ٹو میک طواف وداؤٹ کلوتھس، یعنی بغیر کپڑوں کے طواف کیا کرتے تھے. اور اس کا لاجک یہ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نا عاجزی کو بڑا پسند کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ جو کپڑے بھی ہیں نا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایگزیجریشن ہے، ہم اور سادگی کے ساتھ طواف کریں گے. تو دے یوز ٹو مین اینڈ وومن ٹوگیدر، تو وہ جو ہے طواف کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اللہ اکبر، امیجن کریں دا ٹائپ آف سوسائٹی اٹ واز. بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہ لوگ. اور آج بھی آر نیبرنگ کنٹری اور جنرلی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں سو کالڈ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ بیٹی کو نا ایک کمزور ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. یار اگر بیٹی ہو گئی نا تو اٹ از ایز اف کہ میرا سر جھک جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، مجھے نا پھر بڑا طریقے سے زندگی میں، معاشرے میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ اکبر، یہ ابھی کی سوچ نہیں ہے، یہ پہلے کی سوچ ہے، تب سے چلتی آ رہی ہے. سو مچ سو کہ وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن مجید میں آپ ریفرنس آپ کو میں دے دوں گا، سورہ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 58-59 کہ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی تو اٹ از ایز اف کہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا کہ یار میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو، تو آیا میں اس ذلت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہوں یا میں اس کو دفن کر دوں. تو یہ کچھ خرابیاں تھیں ان کے یعنی معاشرے میں. ایڈلٹری اٹ واز کامن. جو ایسی خواتین تھیں دے یوز ٹو انوائٹ پیپل ٹو ایڈلٹری، تو وہ کیا یہ کرتے تھے کہ ایسی خواتین اپنے دروازوں پہ کچھ ایسا کپڑا لٹکایا کرتی تھی کہ وچ وڈ شو کہ اچھا یار اف یو وانٹ ٹو ہیو ایڈلٹری کم ان ٹو دیٹ ہاؤس. تو یہ معاملات تھے وہاں پہ. شراب عام تھی، چوری چکاری، ڈکیتیاں وغیرہ سب کچھ عام تھی وہاں پہ. اور قتل کرنا یہ تو بس ایک معمولی سی بات ہے. لوگ ہلکے پھلکے جھگڑے کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے کہ اچھا یہ تمہارا کنواں ہے، یہ تمہارے قبیلے کا ہے، نہیں یہ میرے قبیلے کا ہے. تو جھگڑا سٹارٹ ہو گیا اور جنریشنز اپون جنریشنز جو ہے ان کی وہ جو ہے دشمنی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے بندوں کو جو ہے وہ مارتے رہتے تھے. اچھا، آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ سینیریو تھا عرب کا اس ٹائم. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر اپنی ہم بات کریں کہ ہم فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹس ہیں، فار انسٹنس آپ اپنے دوست احباب جو آپ کا سرکل ہوگا نا دوستوں کا، 100%
میں 99% بھی نہیں کہہ رہا ہوں. یو ول بی دا پروڈکٹ آف یور انوائرمنٹ. ٹھیک ہے کہ اگر تو آپ کے دوست فار ایگزامپل اگر عیاش ہیں, نشہ کرنے والے ہیں, سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ ان سے ایک دن جو ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے نہیں یار میں گالی نہیں دوں گا, ٹھیک ہے دوست میرے دوست ہیں, لیکن میں یہ ہے کہ ان کے اس چیز میں حصہ کار نہیں بنوں گا, لیکن دوستی کی حد تک میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو ہے انوالو ود دیم. لیکن ایک ٹائم ایسا آ جائے گا فار ایگزامپل اگر وہ اف دے آر اسموکنگ فار انسٹنس, آپ جب اس مجلس سے اٹھیں گے نا تو آپ نے چاہے اف یو ہیو ناٹ اسموکڈ سگریٹ, لیکن جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی اسمیل آئے گی. تو کیا ہے کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. سملرلی اف یو ہیو گڈ فرینڈس, اگر آپ لیٹس سے کہ یار آپ جو ہے نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور بھی غلط کاموں میں انوالوڈ ہیں, لیکن اگر آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے نا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ اور ویسے بھی جو ہے پرہیزگار ہیں, دے ٹرائی ٹو کنزرو دیم سیلف, وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی جو سرکل ہے اس سے باہر نہیں نکلتے, اور نماز کا ٹائم آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ تو اپنی عیاشی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے کہ چلو یار نماز پڑھنے چلتے ہیں. تو اگر 7-8 دوست آپ کے بول رہے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے چلو, تو آپ کا دل نہیں بھی کرے تو وہ آپ کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں. سو سملرلی آپ کا معاشرہ, آپ کی انوائرمنٹ آپ کو بڑا افیکٹ کرتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں اگر جس معاشرے کی ہم نے بات کی ہے اس عرب یہ جو معاشرہ ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بندہ ہی کہہ رہے کہ چلو یار یعنی اگر ہر بندہ کر رہا ہے وائی شوڈنٹ وی ڈو اٹ. ہر بندہ اگر ایڈلٹری میں, فورنیکیشن میں, شراب نوشی میں اور ڈکیتی میں, یعنی دیر از آؤٹ لاز ہیں سارے, کوئی رول دیر آر نو رولز اینڈ ریگولیشنز واٹس ایور. جو بندے کا دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اچھا ایک بندے نے غلام خرید لیا, وہ اس کی پروڈکٹ ہے, اب وہ چاہے اس کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, نو بڈی از دیئر ٹو اسٹاپ ہم. کوئی اس کو کچھ یعنی یار کیا کرو اللہ کے بندے تم کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ان سچ این انوائرمنٹ کچھ ایسے لوگ تھے جن کی فطرت ابھی سالم تھی, جن کی فطرت ابھی ٹھیک تھی. وہ کہتے تھے کہ نہیں یار جو بھی ہو رہا ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا, دیر از سم تھنگ رانگ ان آر کلچرس, کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے.